بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آج ہم نے تراویح کے اندر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ان کے فضل سے جز السادس چھٹا پارہ تراویح کے اندر سنا ہے۔ کل سورہ نساء شروع ہوئی ہے، آج بھی سورہ نساء کے کچھ آخری رکوع کی تلاوت ہوئی ہے اور اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوئی ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دو صورتوں میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فروع احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ایمان، عقائد، قیامت، توحید، رسالت کا بیان ہے، مگر ضمناً ہے ضرور، مگر زیادہ تر احکام کے متعلق آیتیں ہیں جس کے اندر حقوق کا بیان ہوا ہے، والدین کے حقوق، زوجین کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احکام سورہ نساء میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت شریفہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے پیغمبروں کے درمیان فرق کریں۔ کیا مطلب ہے؟ اگلی امتوں کے اندر بعض یہود و نصارہ اور دوسری قوموں کے اندر یہ بعض لوگ تھے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کو اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بعض کو ایمان لائے، بعض کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ایمان سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے تھے یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ جیسے خود یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر تو ایمان لاتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بالکل منکر تھے، ان کی نبوت کو ماننے کے تیار نہیں تھے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یقیناً یہ لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا جیسا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لائے، بعض پر ایمان نہیں لائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں رسول بھیجے ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ مومنین تمام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ ان تمام کے اوپر ایمان لانے کے بعد اگر کچھ مسٹیک ہو گئی ہو، گناہ ہو گیا ہو، بائی مسٹیک کوئی لغزش ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا عقیدہ ثابت ہوا۔ وہ عقیدہ ہمارا یہ ہے جس کو ہم ایمان مفصل کے اندر جانتے ہیں، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان مفصل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، و کتبہ اور اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر۔ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور ہمارا قرآن مجید ہے۔ اور اس کے علاوہ کتبی ابراہیم و صحف موسیٰ، تقریباً 100 چھوٹی بڑی کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ تو ایمان والا جو ہے اپنے ایمان مفصل کے اندر اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ رب آپ بالکل معبود برحق ہیں، آپ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایک بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، نہ تورات شریف کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، اور نہ دوسرے صحف ابراہیم و موسیٰ کا۔ تمام کو ہم اللہ آپ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ ورسلہ، اور اسی طرح آپ نے جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء دنیا میں نازل فرمائے ہیں، ان کی صحیح تعداد کریکٹ بالکل اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ البتہ یوں کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں مجموعی طور پر۔ تو ہم بھی ایمان مجمل طور پر اس طریقے سے لاتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی آپ نے رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی آپ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، وہ سب آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کے بہت مقرب منتخب بندے ہیں۔ ان تمام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمارا یہی ایمان ہوتا ہے، ایک کا بھی انکار نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو ہمارے نزدیک وہ ایمان میں نہیں رہے گا۔ وہ تفریق ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اگلے قوموں کے اندر تھی، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، یہود و نصارہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتے ہوئے، لیکن بہت سے نے انکار کر دیا۔ تو ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہم تمام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، اور شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے اوپر۔ تو تمام کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تمام رسولوں پر، جس کو ایمان مفصل کے اندر ہم بطور عقیدہ کہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ تو حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی نظر کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہوں نے جو الحمدللہ میری تمام بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، تمام رسولوں پر ایمان لائے، یقیناً یہ مومن برحق ہیں، اور یقیناً یہ مومن کہلانے کے قابل ہیں، اور یقیناً یہ میرے فرما بردار بندے ہیں، اور ان کی ایمان اور ان کی فرما برداری کی برکت سے میں ان کو پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی نبی کا انکار نہ کریں، اور کسی بھی رسول کا انکار نہ کریں، اور کسی بھی کتاب کا انکار نہ کریں۔ یہ طرح امتیاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب کتابوں پر ایمان لانا، تورات شریف آج بھی ہے، انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں وہ آج بھی ہے۔ اس میں تو بہت کچھ تحریف ہو گئی ہے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ بہت کچھ بدل ڈالا ہے، بہت سی چیزیں نکال دی ہیں، اور بہت سی چیزیں ادھر ادھر کر دی ہیں۔ تو ہم کو کس طرح ایمان لانا ہے؟ ہم کو بس اتنا ایمان لانا ہے کہ اللہ آپ نے جو تورات نازل فرمائی تھی، جو زبور بائبل داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور جو انجیل یعنی بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، جو آپ نے نازل فرمائی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی آج کل جو تحریف کر دی گئی ہو، اس کے اندر الٹ پلٹ کر دیا گیا ہو، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا ہے کہ آپ نے جو زبور، تورات شریف، انجیل شریف نازل فرمائی وہ بالکل برحق ہے، اور تمام کتابیں، اور قرآن جو ہے اللہ پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے تمام کتابیں نبیوں کو دے دی تھی، ان کی امتیوں کو حوالے کر دی تھی، اب تم اس کی حفاظت کرو۔ ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، چنانچہ اس کے اندر گڑبڑ ہوئی، نہ معلوم کیا کیا کر ڈالا۔ لیکن قرآن مجید الحمدللہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا ہے کہ ذکر یعنی قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر، مبارک زمانے کے اندر جو قرآن تھا، آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے،
اس میں ایک نقطہ بھی بدلا نہیں گیا ہے، ایک زبر زیر کا حرف فرق نہیں آیا ہے۔ قرأتیں اپنی جگہ پر ہیں، قرأت سبا، قرأت عشرہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ بھی متواتر ہے۔ تو یہ قرآن پاک بعینہ پوری طرح محفوظ ہے۔ اور کیوں محفوظ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی برکت سے آج تک یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور صرف قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید کے ضمن کے اندر پورا دین اور پوری شریعت، جس میں تمام احادیث مبارکہ آ گئیں، تمام مسائل اور احکام آ گئے۔ قرآن پاک کی چونکہ یہ سب تفسیر ہے، اصل تو بنیادی طور پر قرآن پاک ہے، باقی احادیث مبارکہ یہ قرآن پاک کی ڈیٹیل ہے، قرآن پاک کی تشریح ہے، اور قرآن پاک اس کے اندر جو احکامات مجمل طریقے سے بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ان کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کے وعدے کے ضمن میں پوری احادیث مبارکہ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے اور پورے دین کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس امت کی بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو قرآن مجید پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانے میں تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس کی تلاوت فرماتے تھے، صدیق اکبر عمر فاروق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو تلاوت کرتے تھے، الحمدللہ بعین ہی وہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم احسان ہے۔ لہذا ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں پر ترجیح دی ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، لیکن سب اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس بنیادی عقیدے کے اعتبار سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام رسولوں کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی الحمدللہ سعادت مندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ انہیں یہودی ان کے دشمن تھے، یہودیوں نے اس زمانے کے جو بادشاہ تھا اس کے کان بھر بھر کے بیکار باتیں پہنچا کر اس زمانے کے بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا تھا۔ اور اتنا نہیں کہ خالی خلاف کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ اسکیمیں بنائیں اور بڑے بڑے پلاننگ کیے، اور یہاں تک انہوں نے پلاننگ کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جلیل القدر نبی ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، مگر بس وہی جیسے تفریق کرتے تھے۔ تو یہودی جو ہیں بالکل دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آخر میں انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک مرتبہ پلاننگ بنا لی، اور کچھ افراد آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے اس کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیا، اور اسی ارادے سے کہ آج تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دنیا سے ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مگر اللہ ان کے محافظ تھے۔ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے اس کی کون بال بیکا کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورہ 6 پارے کے دوسرے پیج کے اندر ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ اوپر سے یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی کیا کیا نافرمانیاں تھی، انہوں نے کن کن عہدوں کو توڑا تھا، اس کا اوپر سے تذکرہ کرتے کرتے ایک بات یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل فرمائی کہ وہ یوں کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ چنانچہ تو قتل ہی کے ارادے سے آئے تھے، اور گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک آدمی کو پہلے گھر میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام داخل ہوئے۔ اب داخل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو قتل کے ارادے سے آئے تھے معاذ اللہ، مگر وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کسی کو بنا دیا گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ جو ایک شخص گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتوں کے ذریعے سے بالکل صحیح سالم اس گھر میں رف پر سے لے گئے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، اس کا جو چہرہ تھا بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔
بالکل مشابہ بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جو باہر افراد کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھی گروپ والے وہ بھی داخل ہو گئے گھر میں، اور سب کا ارادہ چونکہ قتل ہی کا تھا، تو جاتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، مگر ان کے مشابہ انہی کا ساتھی اس کو پکڑ لیا، اور یہ سمجھ کر کہ یہی عیسیٰ ہے اور یہی مسیح ہے، قتل کر ڈالا۔ اب قتل تو کر ڈالا، اب قتل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اندر دو آدمی ہونے چاہیے، ایک ہمارا آدمی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے مقصد اور ان کے ارادے کے ماتحت کہ انہوں نے قتل کیا ہے، مگر دیکھتے ہیں اندر تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ اور اب یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ جو آدمی قتل کیا گیا ہے چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، مگر اس کا باقی جسم جو ہے، ہاتھ، اس کے پیر اور دوسری اس کی جو باڈی ہے وہ تو ہمارے آدمی کی طرح ہے۔ اب ان کے آپس میں اختلاف ہوا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ تو اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے جس کو قتل کیا تھا وہ خود انہی کا آدمی تھا، اور یہ سمجھ کر قتل کیا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسیح علیہ السلام، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صحیح سالم آسمان میں اٹھا لیا۔ اب قتل کرنے کے بعد یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ وہ تو اندر داخل ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر ہم نے اپنے آدمی کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک یقیناً وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اختلاف یہی کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ نہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی مسٹنگ ہو گئی ہے، ہم نے اپنے آدمی کو قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں لفی شک منہ، اپنے ان باتوں میں اختلاف کے نتیجے کے اندر وہ ہمیشہ شک میں رہے کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے، صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان کو اس کے بارے میں کوئی صحیح علم نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس کی بھی دلیل نہیں، لہذا الا اتباع الظن، بس اپنے اٹکل پچو باتوں پر چل رہے ہیں، اپنے ظن اور خیالات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، باقی ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، ان کی فعلوں کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ کام کس وقت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ غرض ہے کہ ان آیتوں کے پیش نظر اب اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں پوری کتابوں کے اندر پوری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس زمانے میں تشریف لائیں گے جب کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور دجال بھی دنیا میں آ چکا ہوگا، اور بڑے بڑے فتنے مچا رہا ہوگا۔ اہل ایمان ان فتنوں کے نتیجے کے اندر بڑے سخت آزمائش کا دور اور آزمائش کا زمانہ گزار رہے ہوں گے، دجالی فتنہ چل رہا ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب دنیا میں بھیجیں گے، شام سیریا کے اندر دمشق، وہاں ایک شہر کا جو نام ہے، اس کا ایک مینار ہے سفید رنگ کا، اس مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے اوپر سہارا لیے ہوئے اس مینار پر تشریف لائیں گے۔ پوری ڈیٹیل احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اور پھر باقاعدہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ پورے واقعات اور پورے حالات علامات قیامت کے اندر موجود ہیں۔ آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مقام لد کے اوپر، باب لد جو آج اسرائیل کے اندر ہے، وہاں پر پکڑیں گے کیا بلکہ دور ہی سے ان کی نظر جہاں تک جاتی ہوگی دجال سامنے آ جائے گا، بس ان کی سانس کی برکت سے وہ بالکل پگھل جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم ٹٹولتے رہیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا عقیدہ ہے، ان کے ذہنوں میں کیا چیز موجود ہے، اور اگر کوئی غلط چیز ان کے ذہنوں کے اندر ہو تو ہم ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں،
اور ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے موقع موقع سے ان کے دلوں میں کیا عقیدہ ہے پوچھتے بھی رہیں، اور اس کا آپس کے اندر تذکرہ مذاکرہ بھی کرتے رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں ابھی سے یہ عقیدہ مکمل طریقے سے راسخ ہو جائے اور اسی پر ان کا عقیدہ ان کی موت تک باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور تمام رسولوں کے اوپر ایمان نصیب فرمائے، کسی کے درمیان تفریق نہ ہو، اور اسی ایمان کے اوپر اور اسی یقین کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور بہت سارے مضامین ہیں، سورہ یہ اس کے بعد سورہ مائدہ آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بس جیسے کل کہا گیا تھا، ہم تو قرآن پاک جب ہاتھ میں لیں تو ہمیشہ یہ ایمان کی ہم تجدید کر لیا کریں، اور دل میں اللہ سے کہہ دیا کرے کہ اللہ یہ آپ کا کلام برحق ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر میرا ایمان ہے، آپ نے اس میں جتنی باتیں بیان کی ہیں میں ان تمام کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ انبیاء علیہ صاحب السلام ہو، ان کی رسالت کا تذکرہ آیا ہو، قیامت اور توحید کا تذکرہ آیا ہو، احکامات کو بیان کیا ہو، فرائض وغیرہ کو، ان تمام کے اوپر میرا ایمان ہے۔ اے اللہ اسی ایمان کے اوپر میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اور اسی ایمان کے اوپر اللہ مجھ کو موت عطا فرمائے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو انشاءاللہ ہر مرتبہ ہمارے ایمان کی تجدید اور ہمارا ایمان اپڈیٹ ہوتا رہے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان عطا فرمائے، اس کے تمام احکامات کو قبول کرنے کی بھی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔